تمام تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی اور اللہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں پروردگار عالم انسان کی اس بے بسی کو بیان فرماتا ہے کہ انسان کی آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے رب کا دیدار کر سکے۔ کسی انسان کی آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ آنکھوں کی طاقت اس آیت مبارکہ میں بیان کی جاتی ہے۔ اب اس آیت کا ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ پھر کوئی بھی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اللہ کو دیکھ سکے۔ ایسی تو کوئی آنکھ نہ ہوئی، کیونکہ رب نے یہ فرما دیا کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اگر یہی بات ہے تو پھر تو روز محشر میں بھی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکے گی، جبکہ قاعدہ یہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا، اس دن چہرے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ روز قیامت اللہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ آج وہ کہتا ہے کہ آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے کسی کو ایسی طاقت نہیں دی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ اس زمین پہ رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ آنکھیں اللہ کے دیدار کے قابل نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے فہم سے، تصور سے، خیال سے بالا تر ہے۔ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کی ایک حد ہوتی ہے، اور رب کی ذات وہ ہے جس کی حد کوئی نہیں ہے۔ جو ذات بے حد ہو وہ محدود آنکھ میں آ نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب اپنے محبوب محمد کو اپنا دیدار کرانا چاہا تو اس دنیا میں رکھ کر نہیں کروایا، عرش اولا پہ بلا لیا۔ یہ دنیا کی آنکھ کی طاقت اور ہے، سدرۃ المنتہا سے گزرنے کے بعد طاقتیں اور ہیں۔ کعبہ قوسین کی نظریں اور ہیں، یہاں کی نظریں اور ہیں۔ اب اس وقت ہمارا یہ موضوع تو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ کو دیکھا تھا یا نہ دیکھا تھا، یہ موضوع اس وقت نہیں۔ اس وقت موضوع ہی کچھ دوسرا ہے، اور موضوع یہ ہے کہ آنکھ سے تو نہیں دیکھا جا سکتا، کیا خواب میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اور یہ جو موضوع میں نے اختیار کیا ہے یہ بڑا عجیب سا ہے۔ نہ کرتا کبھی یہ بات، یہ موضوع اختیار نہ کرتا، لیکن ایک مسئلہ ایسا پیش آیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اس موضوع پہ بولنا پڑ رہا ہے۔ کیا خواب میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی صورت کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اللہ کی صورت حدود و قیود کے اندر آ ہی نہیں سکتی، تو خواب میں اسے کیسا دیکھا جائے گا؟ اسے تو خواب میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وہ اس مخلوق کے ساتھ کسی معاملے میں کوئی مشابہت نہیں رکھتا۔ اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، جن کو وہ خود قرآن میں بیان کرتا ہے، اس کا مطلب اور مراد کیا ہے یہ وہ جانتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسے دیکھنا خواب میں بھی ممکن نہیں ہے، مگر کیا کریں کہ وہ خواب میں آتا تو ہے۔ جن کو ہم اولیاء و صالحین کہتے ہیں ان کی خوابوں میں وہ آیا ہے۔ اب جب آیا ہے خوابوں میں اور ادھر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کو خواب میں دیکھا نہیں جا سکتا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ سے کلام کرتا تھا، آواز آگ میں سے آتی تھی، وہ آگ خدا نہ تھا، مگر خدا نے بات کرنے کے لیے آگ کا پردہ اختیار کیا تھا۔ آگ کے پردے کے پیچھے سے حضرت موسیٰ سے کلام کون کرتا تھا؟ خود رب العزت۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے کلام کرنے والا۔ کلیم النار نہیں کہا جاتا کہ آگ سے کلام کرنے والا۔ آواز آگ میں سے آتی تھی، کلام رب سے ہو رہا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ آگ کے پردے کے پیچھے سے کلام کرتا تھا۔ اللہ کسی صورت کے پیچھے سے کلام کرے، اس صورت کو اپنا پردہ بنا کے، پردہ ایک بات سمجھانے کے لیے وہ کسی پردے کے پیچھے سے بات کرے، وہ صورت اللہ کی نہیں ہوتی۔ کوئی کسی شخص کی خواب میں آئے کسی بھی روپ میں، یہ آنے والا خدا نہیں، مگر بات خدا ہی کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ یہ تھوڑا سا عجب سا مسئلہ ہے۔ اللہ اس پردے کے ذریعے سے اس سے بات کرتا ہے، مگر جس صورت کو وہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے وہ صورت اللہ کی صورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی کوئی صورت کسی مخلوق سے مشابہت نہیں رکھتی۔ اب آپ جب یہاں تک آئے تو تھوڑی سی الجھن ہے ابھی کہ جب اتنی بات ہے تو یہ مسئلہ بھی کیوں کہ وہ خواب میں آ سکتا ہے یا نہیں آتا۔ میں گفتگو کو زیادہ تمہید نہیں دینا چاہتا، سیدھا اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے کشف المحجوب۔ لیکن جب کتاب لکھ رہے تو آپ کے سامنے ایک دوسری کتاب پڑی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر کچھ چیزیں اس کتاب میں سے لیتے تھے اور کچھ چیزیں خود اپنے وجدان سے لیتے تھے اور کتاب لکھتے تھے۔ اس کتاب کی مدد سے کتاب لکھتے تھے۔ حضرت داتا علی حجویری نے فرمایا ہے خود اپنی کتاب میں جو کتاب لکھتا تھا تو میں اس کتاب کی مدد سے لکھتا تھا۔ وہ جو کتاب ان کے سامنے ہوتی تھی اس کا نام تھا رسالہ قشیریہ۔ حضرت داتا صاحب کے سامنے جو کتاب پڑھی ہوتی تھی وہ کتاب کا نام کیا تھا؟ رسالہ قشیریہ۔ رسالہ قشیریہ اصل میں ایک اور ولی اللہ ہیں، ان کا نام ہے ابو القاسم قشیری۔ یہ جو ابو القاسم قشیری ہیں ان کا رسالہ ہے، داتا صاحب سے پہلے کے بزرگ ہیں، داتا صاحب ان پر اعتماد کرتے تھے اور اس لیے حضرت داتا صاحب نے رسالہ قشیریہ سامنے رکھا اور اسے رکھ کر اپنی کتاب کشف المحجوب کو لکھا۔ اب اتنی سی بات جب آپ کی سمجھ میں یہاں تک آ گئی تو آپ یہ سمجھ گئے کہ داتا صاحب جس بندے کی کتاب سے مدد لے رہے ہیں وہ بندہ کس لیول کا ولی اللہ ہوگا۔ حضرت داتا علی حجویری اگر کسی بندے کو اتنا ولی سمجھتے ہیں تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ جو ابو القاسم قشیری ہیں، میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں نا اس کو بڑی تفصیل و توجہ سے سمجھنا ہے آپ نے۔ ابو القاسم قشیری، ان کا بیٹا بیمار ہوا، کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس، علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی نے لکھی، صفحہ نمبر 234 پر یہ عبارت لکھی۔ کیا امام ابو القاسم قشیری جو داتا صاحب سے بھی پہلے کے ولی ہیں اور داتا صاحب بھی جن کو ایک قابل اعتماد ولی سمجھتے ہیں، ابو القاسم قشیری کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ اب جب بیٹا بیمار ہے تو ابو القاسم قشیری نے ظاہر ہے بڑی منتیں کی ہوں گی، اللہ سے بڑی مرادیں مانگی ہوں گی۔ ابو القاسم قشیری کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا۔ ابو القاسم قشیری کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا، میں نے اللہ سے سوال کیا پروردگار میرا بیٹا بیمار ہے مہربانی فرما۔ رب العزت نے فرمایا میرے قرآن میں کچھ آیتیں وہ ہیں جو شفا والی آیتیں ہیں، آیات شفا ہیں۔ یہ 6 آیتیں ہیں قرآن مجید میں جن کو آیات شفا کہتے ہیں۔ یشف صدور قوم مؤمنین ایک آیت، فیہ شفاء للناس دوسری آیت، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین تیسری آیت۔ اس طرح یہ 6 آیتیں ہیں قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا میرے قرآن میں 6 آیتیں ہیں جو شفا والی آیتیں ہیں، ان آیتوں کو پڑھ کر اپنے بیٹے پہ دم کر شفا یاب ہو جائے گا، بیمار نہیں رہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔
خواب میں کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کو۔ اچھا، میں نے چونکہ اتنی لمبی گفتگو کی کہ خواب میں بھی اللہ کو دیکھنا بڑا مشکل ہے، تو اسی لیے اب جب میں کہہ رہا ہوں نا اللہ کو خواب میں دیکھا تو ذہن ٹھٹک رہے ہیں۔ میں بتا دوں، میں نے عرض کیا ہے جو نظر آتا ہے خواب میں یہ اللہ کی صورت نہیں، مگر خواب میں اللہ ہی آتا ہے جب وہ آتا ہے، خواب اللہ ہی کا۔ اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ میں نہیں کر رہا، 14 صدیوں کے علماء میں یہاں کھڑا کروں گا، یہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ خواب میں اللہ ایک پردہ آگے کر کے خود بات کرتا ہے۔ یہ معاملہ اللہ نے رکھا ہے محمد کے امتیوں کے لیے، یہ رب نے پردہ رکھ کر امت محمد سے بات کرنا فراہم کیا ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا میں نے اللہ کو دیکھا، ابو القاسم قشیری کہتے ہیں میں نے اللہ کو دیکھا، ہو گئی بات۔ ایک بچی نے اس کتاب کے صفحے کی تصویر کھینچی اور ایک وہابی عالمہ کو وہ تصویر بھیجی کہ آپ یہ بتائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے اور اللہ نے مجھے کہا ہے شفا والی آیتیں ہیں، پڑھ کے دم کرو ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ وہابی عالمہ نے جو جواب دیا وہ میرے پاس اس موبائل میں ہے، مگر اسے مائک پر رکھ کے نہیں سنانا چاہتا، کوئی سننا چاہے تو بعد میں سن لے۔ اس نے جواب دیا ایسا درست نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ کسی نے اللہ کو خواب میں دیکھا یہ اللہ کی توہین ہے، یہ گستاخی ہے اللہ کی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو القاسم قشیری جو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا تو گویا یہ گستاخی کر رہے ہیں اللہ کی۔ اب یہ ہے وہ ہتھیار جو اس زمانے میں استعمال ہو رہا ہے اللہ کے اولیاء کے خلاف۔ ہمارے لوگوں کو اللہ کے اولیاء کی عظمتوں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، سادہ مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے یہ ولی اللہ جن کو تم کہتے ہو یہ اللہ کے گستاخ ہیں، یہ توہین کرتے ہیں۔ اور میں عرض کرتا ہوں تاریخ دمشق ابن عساکر حدیث نمبر 6615 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا اذا ظہرت البدع ولعن آخر هذه الامت اولها، زمانہ آئے گا جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں گی اور اس امت کے پچھلے لوگ اس امت کے پہلے لوگوں پر لعن طعن کرنا شروع کر دیں گے۔ جب ایسا وقت آیا فمن کان عنده علم، تو جس کسی کے پاس علم ہوا، جس کسی کو علم حق ہوگا اس پر لازم ہے فَلْيُنْشِرْ ہو، اپنے علم کا اظہار کرے، اور اگر وہ اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا فَإِنْ كَاتَمَ الْعِلْمَ يَوْمَئِذٍ، اگر وہ اس زمانے میں اپنے علم کو چھپا کر رکھتا ہے كَاتَمَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى محمد، تو گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس دین کو چھپا دیا جو اللہ نے محمد پر نازل کیا۔ کون سے زمانے میں؟ جس زمانے میں اللہ کے اولیاء کی گستاخیاں ہوں گی، جس زمانے میں امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی توہین کریں گے، تو صاحبان علم پر لازم ہوگا اپنے علم سے اس کا دفاع کریں، اپنے علم سے اٹھ کر اظہار کریں۔ اب میں عرض کرتا ہوں اولیاء اللہ کے اوپر جو بہتان لگائی جاتی ہے طرح طرح سے، کبھی کہا جاتا ہے کوئی کرامت نہیں ان کی، کرامتیں نہیں دکھا سکتے، کبھی کہا جاتا ہے یہ ہیں ہی غلط لوگ، کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے، میں نے تو مدینہ یونیورسٹی کا حوالہ کئی دفعہ دیا ہے جہاں کہا گیا تھا یہ جن کو صوفیہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہوتے ہیں۔ یہ گستاخیاں ثابت کرنے والے میں ذرا ان کا حلیہ سنانا چاہوں گا آپ کے سامنے، رکھوں گا حدیث رسول سے اور قرآن مجید سے یہ کہہ کیا رہے ہیں، صرف اتنا سنیں۔ اس نے کہا یہ توہین ہے، کوئی اللہ کو خواب میں نہیں دیکھ سکتا، عالمہ کہہ رہی ہے کوئی اللہ کو خواب میں نہیں دیکھ سکتا۔ ابو القاسم قشیری کا بیٹا بیمار ہوا، اللہ خواب میں آ گیا، محمد عربی بیمار ہوئے تب تو اللہ نہیں آیا تھا خواب میں۔ انداز دیکھ رہے ہیں گفتگو کا؟ اللہ محمد عربی کے خواب میں کبھی نہیں آیا تو کسی اور کے خواب میں کیسے آئے گا؟ اللہ تو محمد عربی کو بھی خواب میں دکھائی نہیں دے سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عالمہ، وہابیوں کی عالمہ کہتی ہے اللہ کو تو محمد بھی خواب میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ وہابیوں کی عالمہ ہے، اور یہ ہے میرے ہاتھ میں
है तिरमिज़ी शरीफ, हदीस की किताब, 6 मोतबर किताबें हदीस की जिनको सिहाहे सित्ता कहते हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, सुनन निसाई, उन 6 में से तीसरे नंबर पर बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी कुल दुनिया के मुसलमान जिसे तस्लीम करते हैं। ये वो किताब है जिसके बारे में कहा जाता है जिस घर में ये किताब हो समझ लो अल्लाह का रसूल उस घर में तशरीफ फरमा है। ये तिरमिज़ी शरीफ की किताब, और इस किताब में 3235 नंबर हदीस है। ये मैं आपके सामने हदीस रख रहा हूं, अब यहां से पढ़ के सुनाऊं तो शायद देर हो जाए और मुझे अभी मंजिलें और तय करनी है, किताबें और हैं। इस हदीस में वाकया है क्या, एक दिन फजर की नमाज के वक्त, यहां 3235 नंबर हदीस तिरमिज़ी शरीफ की, सरकारे दो आलम फजर की नमाज में तशरीफ नहीं ला रहे थे, देर हो रही थी, देर हो रही थी, हुजूर तशरीफ ना लाए। सहाबी कहते हैं हत्ता किदना अन नतरा शम्स, हमें लगा कि सूरज अभी निकला के निकला, सूरज निकलने के करीब आ गया, नमाज फजर अभी तक पड़ी नहीं, सरकार अभी तक हुजरा अनवर से तशरीफ नहीं लाए, हुजूर ना आने की वजह से जमात खड़ी नहीं हुई। हमें डर हो गया कि सूरज निकल आएगा, मगर सूरज निकले तो निकले, आका न आएंगे तो जमात खड़ी नहीं हो सकती। जमात तो सरकार के आने में खड़ी। सरकार तशरीफ नहीं लाए, आप हुजरा अनवर के अंदर हैं, नमाज का वक्त गुजरा जा रहा है, फजर की नमाज, इतनी देर हो गई कि यहां तक लगा कि सूरज निकल आएगा। अचानक सरकार दो आलम तशरीफ लाए। तिरमिज़ी शरीफ 3235 नंबर हदीस सामने रख रहा हूं। अचानक सरकार तशरीफ लाए, तकबीर कही गई, हुजूर ने जमात करवाई, नमाज से फारिग हुए, सरकार दो आलम ने फरमाया अला मसाफिकुम कमा अंतुम, जैसे हो वैसे ही अपनी अपनी जगह पे बैठे रहो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मैं देर से क्यों आया हूं, बताना चाहता हूं मैं देर से क्यों आया हूं। और फिर सरकार ने फरमाया मैं रात को उठा, इन्नी कुम तो बिल्लैल, मैं रात को उठा, फतवद्दा, तो मैंने वुजू किया और मैंने नमाज के लिए नियत कर ली। मैं खड़ा हो गया, नमाज पढ़ने लग पड़ा, जितनी मेरे रब ने मेरे मुकद्दर में लिखी थी, माँ कुद्दरा ली, जितनी मेरे मुकद्दर में थी, मैं नमाज पढ़ने लग पड़ा। फनअस्तु फी सलाती, नमाज पढ़ रहा था, मुझे ऊंग आ गई। क्या आया? ऊंग। ऊंग ऊंग हल्की नींद होती है, हंगलाट आया, ऊंग आ गई। हुजूर फरमाते हैं मुझे ऊंग आई, फस्तस्कल, तो फिर ऊंग नींद में बदल गई, गहरी हो गई, गहरी नींद, हालत नमाज, मुस्तफा करीम गहरी नींद सो गए। सरकार फरमाते हैं इधर मैं गहरी नींद सोया, फाइजा अना बिरब्बी तबारक व तआला फी अहसन सूरतिन, इधर मेरी आंख लगी, मेरा रब सोनी सूरत में सामने था। मेरी आंख लगी, फाइजा अना बिरब्बी तबारक व तआला फी अहसन सूरतिन, मेरा रब बेहतरीन सूरत में मेरे सामने था। कहां? कहां? हुजूर सोए हुए हैं, हालत नींद में है, रब सामने है। ख्वाब किसे कहते हैं? बता, ख्वाब किसे कहते हैं? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी अहले हदीस का सबसे बड़ा आलिम, सऊदी अरब का सबसे बड़ा आलिम, अपनी किताब में लिखता है हदीस बिल्कुल सही है, हदीस ज़ईफ नहीं। अगर ये ज़ईफ नहीं सही है तो बता क्या रही है? अल्लाह मोहम्मद से मिलने ख्वाब में आया करता था। मदारिज नबूवत, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप लिखते हैं सरकारे दो आलम को जिंदगी में 34 मरतबा मेराज हुई है, 34 मरतबा, एक मरतबा जिस्म के साथ अर्श पर, और 33 मरतबा रब ख्वाब में मिलने आया हुआ है।
خواب میں معراج 33 مرتبہ ہوئی ہے حضور سید عالم کو. ارے خواب میں دیکھنا اللہ کو، وہ یہ معنی سرکار دو عالم جانتے ہیں. وہاں معاملہ کیا ہے؟ آپ کے علاوہ بھی یہ معاملہ چلے تو بتا. جب ترمذی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضور کے خواب میں اللہ آیا، تو اب یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ کس کس کے خواب میں اللہ نہیں آتا. یہ بھی تو کوئی دلیل بتانا، یہ جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ صرف حضور ہی کے خواب میں آتا ہے، کہیں اور خواب میں نہیں آتا. اس کے لیے دلیل چاہیے. روئے زمین پر قیامت تک کوئی مائکہ لال ایسی دلیل نہیں لا سکتا. مگر میں جو دلیلیں لاتا ہوں کچھ اور ہیں. ذرا توجہ رکھنا. یہ ہے تعبیر الرؤیا کتاب. کتاب کا نام تعبیر الرؤیا، لکھی ہے علامہ ابن سیرین نے. ابن سیرین کون ہے؟ یہ ابن سیرین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں پیدا ہوئے. حضرت عثمان غنی کے دور میں پیدا ہوئے، صحابی کے دور میں پیدا ہو، صحابی سے ملاقات ہو تو بندہ تابعی ہوتا ہے. یہ تابعین میں سے ہیں. اس کا مطلب ہے 1400 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 14 صدیاں پہلے کی لکھی ہوئی کتاب. اب اسے لکھا ابن سیرین نے. پیدا ہوئے عثمان غنی کے دور حکومت میں. ان کی والدہ ابو بکر صدیق کے گھر میں لونڈی تھی. ان کی والدہ لونڈی تھی. پھر وہاں سے حضرت انس کی غلامی میں آئے. حضرت انس نے ان کو پالا، جوان کیا اور پھر آزاد کر دیا. یہ غلام تھے، آزاد ہوئے اور علم حاصل کیا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہے، صحابہ کی صحبت میں رہے، علم حاصل کیا. اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما دیا. خواب لوگ دیکھا کرتے تھے، تعبیر ابن سیرین بتایا کرتے تھے. حال اتنا چلا گیا، مدینے کا سب سے بڑا عالم امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں مصطفیٰ کریم کو دیکھا. تعبیر لینے ابن سیرین کے پاس آ گئے. یہ ابن سیرین خوابوں کی کتاب تعبیر الرؤیا. اس کتاب میں اب ذرا آپ کی نظر رہے، صفحہ نمبر 60، 14 صدیاں پہلے کی کتاب ابن سیرین کی لکھی ہوئی. تابعین میں سے ہے یہ. اب تابعین میں سے یہ بندہ کیا لکھتا ہے؟ یہ بندہ شاگرد ہے امام جعفر صادق کا بھی. میں پڑھ کے سناؤں. حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، صفحہ نمبر 60 پر لکھا. کس نے فرمایا ہے؟ اللہ جانے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، جو بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، وہ بیٹے ہیں امام حسین کے، وہ بیٹے ہیں مولا علی مشکل کشا کے. امام جعفر صادق علیہ السلام، علم کی دنیا میں سب سے بڑا نام. ابو حنیفہ بھی ان کے شاگرد، امام مالک بھی ان کے شاگرد. امام جعفر صادق وہ فرماتے ہیں کیا؟ حضرت جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کی تعویل 7 وجہ پر ہے. اگر کوئی اللہ کو خواب میں دیکھے تو تعبیر 7 قسم کی ہوگی. کس نے فرمایا؟ امام جعفر صادق نے. تعبیریں کیا ہے؟ پہلی، اول معافی اور بخشش. پہلا مطلب یہ ہے جس کی خواب میں رب آتا ہے گناہ سارے معاف فرما دیتا ہے. دوسری تعبیر کیا ہے؟ فرمایا مصیبت اور بلا سے امن، اس پر کوئی مصیبت پھر نہیں آئے گی. تیسری، نور اور ہدایت اور دین میں قوت، اسے نور حاصل ہوگا، ہدایت حاصل ہوگی، دین میں قوت حاصل ہوگی. چہارم، ظالموں پر فتح مندی، کسی ظالم سے مقابلہ ہے تو فتح اسے ملے گی جس کے خواب میں اللہ آ رہا ہے. پنجم، بلا اور آخرت کے عذاب سے امن، آخرت میں اسے عذاب نہیں دیا جائے گا. ششم، اس کی ملک میں آبادی اور بادشاہ عادل ہوگا. اور 7ویں نمبر پر عزت اور شرف اور دنیا اور آخرت میں بلند پایا ہوگا جس کے خواب میں اللہ آئے. کون کہتا ہے؟ امام جعفر صادق. جس کے خواب میں اللہ آئے تعبیر ان 7 میں سے کوئی ایک ہوگی. ہم کہتے ہیں امام جعفر صادق آپ تو یہ فرماتے ہیں اللہ خواب میں آئے تو تعبیر یہ ہوگی. یہاں تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ خواب میں آ ہی نہیں سکتا. یہاں تو وہ لوگ ہیں. اب مجھے بتا، میں وہابی عالمہ کی بات مان لوں کہ دنیا کے امام جعفر صادق کی بات کو مان لوں؟ کس کی مانوں؟ یہی کتاب ابن سیرین، تابعین،
दानियाल अलैहिस्सलाम का कौल लिखा है। लिखते हैं हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम नबी हैं। दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा मोमन खुदा ताला को ख्वाब में बेचूनो चगू देखता है, इस अमर की दलील है कि उसको दीदार इलाही होगा और उसकी हाजतें पूरी होंगी। रोज महशर भी रब अपना दीदार उसे अता फरमाएगा। कौन? जिसको अल्लाह ख्वाब में आए। अल्लाह का ख्वाब में आना ये मतलब नहीं कि जो नजर आए वो खुदा है। अल्लाह सूरत से पाक, अल्लाह जिस्म से पाक, मगर एक पर्दा है जिसके पीछे से रब कलाम करता है। रब कलाम करता है, ख्वाबों में आ रहा है। शरह अकायद की किताब, शरह अकायद किताब इमाम आज़म अबू हनीफा के बारे में रिवायत, कुल दुनिया के उलमा इस किताब को पढ़ते हैं और इस किताब को मानते हैं। लिखा क्या है? अनिल इमामुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्नहु रआ मिअतो मर्रा, इमाम अबू हनीफा ने 100 मर्तबा रब को ख्वाब में देखा हुआ है। कुल दुनिया के आलम, देवबंदियों का फतवा, दारुल उलूम देवबंद फतावा नंबर 304, देवबंदियों ने लिखा अल्लाह ख्वाब में आ सकता है मगर सूरत वो जो नजर आए वो खुदा ना होगा, पर्दा होगा जिसके पीछे से कलाम खुदा फरमाता है। सऊदी अरब का सबसे बड़ा मुफ्ती बिन बाज, मैं उस वहाबी आलम तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं, जाएगी ये आवाज वहां जारी है। बिन बाज इंटरनेट पे आज भी उसकी साइट मौजूद है, सारा लिखा हुआ। अपने फतवे में बिन बाज ने लिखा, ज़करा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया व आखरूना अन्नहु युमकिनु अन्नल इंसाना यरा रब्बहु। वो कहते हैं ये मुमकिन है कि बंदा अपने रब को ख्वाब में देख ले। कौन कहता है? सऊदी अरब का मुफ्ती बिन बाज, बंदा रब को देख सकता है। शेख इब्न तैमिया वो कहते हैं बंदा रब को ख्वाब में देख सकता है, बंदा रब को देख सकता है। वलाकिन यकून मा राहु लैसा हो वल हकीकिया, लेकिन जो सूरत नजर आएगी अल्लाह की हकीकी सूरत उसे न समझना, नजर आएगा, नजर आ सकता है, खुदा नजर आ सकता है। मतलब क्या? नजर आने का मतलब है ख्वाब में तुझसे बात जो हो रही होगी ना, पैगाम अल्लाह ही का होगा, पर्दे के जरिए तुझ तक पैगाम पहुंचाया जा रहा होगा। जब ऐसा है, मोहम्मद अरबी के ख्वाब में अल्लाह आया, ये है परवरदिगार ने पूछा या मोहम्मद फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, मोहम्मद बता ये फरिश्ते झगड़ रहे हैं किस मसले पे झगड़ रहे हैं? किस मसले पे? रब का दीदार मुस्तफ़ा कर रहे हैं। अल्लाह ख्वाब में मोहम्मद से पूछता है ये फरिश्ते किस चीज में झगड़ रहे हैं? तो मुझे बताओ, जो आंख रब को देख रही हो इधर उधर कहां जा सकती है? यहां तो मेर अली शाह कहते हैं जब मैंने मोहम्मद को देखा था दुनिया मेरी नजरों से हट गई थी। फसकर तो होना मैं नजरते ही, हुजूर का चेहरा मेरे सामने था, मुझे खबर ही ना थी दुनिया में कोई रहता भी है कि नहीं रहता। नजरों में मोहम्मद आए, दुनिया की होश ना रहे, मोहम्मद की नजर में खुदा आए। अब बता किसी आलम की होश कैसे रह सकती है? रब पूछता है बता फरिश्ते किस चीज में झगड़ते हैं? सरकार ने अर्ज किया परवरदिगारा मुझे नहीं पता ये किस चीज में झगड़ते हैं। ये तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3235, सरकार दो आलम ने फरमाया फवादा यदाहु बैना कतफैया, परवरदिगार ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कंधों के दरमियान रखा, अपना हाथ मेरे कंधों के दरमियान रखा। फवजदतु बरदहा बैना सदयैया, अल्लाह के हाथ की ठंड मेरे सीने में मुझे महसूस हुई। फतजल्लाली कुल्ल शैइन वअरफ्तु, कायनात की हर चीज मेरे सामने रोशन हो गई, एक एक करके मैंने हर शय को पहचान लिया। फअलिमतु मा फिस समावाति वल अर्द, आसमानों से लेके जमीन तक जो कुछ यहाँ था सब मेरे इल्म में आ गया। फअलिमतु मा बैनल मशरिक़ वल मगरिब, मशरक से लेके मगरब तक सारी कायनात की हर शय मुस्तफ़ा के इल्म में आ गई। कब? जब रब ने हाथ रखा।
وہ ہاتھ کیسا ہے رب جانے مصطفیٰ جانے، اس کی مراد کیا ہے، معنی کیا ہے، رب جانے مصطفیٰ جانے۔ ہمیں صرف اتنا پتا ہے رب محمد کے خواب میں آیا تھا۔ اب جو کہتی ہے کہ اللہ تو محمد کے خواب میں بھی نہیں آیا، ارے نادان، اللہ خواب میں پتہ نہیں کب آیا، ضروری ہے محمد ساری خوابیں تجھے بتائیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر رات کی خواب محمد تجھے بتائے؟ ابو القاسم قشیری کا بیٹا بیمار تھا، شفا چاہیے تھی، دل میں تڑپ تھی، رب نے خواب میں آ کے شفا کا نسخہ بتایا۔ محمد عربی آپ پر علالت آئی، کون چاہتا تھا کہ میں شفا یاب ہو جاؤں؟ مصطفیٰ کریم کے تو ہاتھ اٹھے تھے، اللہم رفیق الاعلی، مولا اب اپنے قرب میں بلا لے، اب یہاں رہنا کون چاہتا ہے؟ ابو القاسم بیٹے کی شفا چاہتے تھے، مصطفیٰ بارگاہ رب العلا چاہتے تھے، یہاں آ کے رب نہیں بتانا چاہتا تھا مصطفیٰ یہ آیتیں پڑھ تجھے شفا ہو جائے۔ شفا کی ضرورت کسے تھی؟ مصطفیٰ کریم، معاملہ الگ، اللہ کے بندے وہ بھی اللہ کو خواب میں دیکھتے ہیں، اولیاء اللہ خوابوں میں دیکھا کرتے ہیں۔ اب ان کا حال دیکھیں، ان کا عالم دیکھیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہیں۔ ایک آدمی اپنے سامنے کتابیں رکھتا ہے اور کتابیں رکھ کے ترجمہ پڑھتا جاتا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے بخاری شریف حدیث نمبر یہ، اور پڑھتا جاتا ہے اردو ترجمہ۔ ہمارے سننے والے کہتے ہیں حدیث پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے۔ میں ذرا عرض کروں، یہ ہے میرے پاس وہ موبائل جس میں انہوں نے ترجمہ ان کا ہے، جو یہ ترجمہ پڑھتے ہیں، اسلام 360 کے نمبر سے انہوں نے بنایا ہوا۔ یہاں پر ایک حدیث ہے 2127 نمبر حدیث، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ میں نے بخاری بھی آپ کے سامنے رکھی، یہ بخاری شریف ہمارا سنیوں کا ترجمہ نہیں، یہ جو میرے ہاتھ میں اس وقت بخاری شریف ہے یہ ترجمہ بھی وہابیوں کا ہے۔ اس بخاری شریف کو سامنے رکھتا ہوں، 903 صفحہ اس کتاب کا، بخاری شریف کا۔ ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم سے خیانت کیا کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو گمراہ کیسے کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ہے، ذرا لفظوں پہ غور کرنا۔ اردو میں پڑھوں گا پھر عربی بتاؤں گا، خیانت کہاں ہے، دھوکہ کہاں ہے۔ ہمارے بندوں کو اردو سنائی جاتی ہے، بندہ کہتا ہے حدیث پڑھی جا رہی۔ سننا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میرے والد عبداللہ شہید ہو گئے، ان پر کئی لوگوں کا قرضہ تھا، اب مجھے پریشانی تھی کہ میرے باپ کا قرضہ ادا ہو۔ میں گیا حضور کے پاس، سرکار دو عالم کے پاس، میں نے جا کے، اب جو آگے لفظ ہیں یہاں مسئلہ ہے، کیا کیا ترجمہ دیکھیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اس لیے میں نے نبی کریم کے ذریعے کوشش کی، لفظ آپ سن رہے ہیں، میں نے، میرے باپ پر قرضہ تھا، قرض دار تقاضا کرتے تھے، میں کیا کرتا، میں نے حضور کی خدمت میں گیا، میں نے نبی کریم کے ذریعے کوشش کی۔ ترجمہ پھر سے خیال میں رکھنا، میں نے، یہ ترجمہ ہے جو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، میں نے نبی کریم کے ذریعے کوشش کی۔ اب یہی حدیث یہ بخاری شریف 903 نمبر صفحہ، 2127 نمبر حدیث، ترجمہ وہابیوں کا، سنیوں کا نہیں کہ کوئی اعتراض بھی کرتا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں اور فرق دیکھیں کیا ہے اور غش کہاں پڑ رہا ہے۔ ترجمہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میرے والد شہید ہو گئے، قرض داری بہت چھوڑ گئے، تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہی۔ لفظوں کا فرق دیکھنا، ادھر کیا ہے، میں نے نبی کے ذریعے کوشش کی، ادھر ترجمہ کیا ہے، میں نے حضرت سے مدد چاہی۔ اب چونکہ محمد سے مدد مانگنے پہ اسے غش پڑتا تھا، اس لیے ترجمہ بدل کے رکھ دیا اس لفظوں کا۔ لفظ عربی میں کیا تھے، عربی میں لفظ کیا تھے، فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس حدیث میں اس کے علاوہ لفظ ہو تو میں مجرم ہوں۔ فاستعنت النبی، میں نے محمد عربی سے، میں نے نبی کریم سے مدد مانگی، میں نے نبی کریم سے مدد مانگی۔ اب اگر یہ پڑھ کے سنائے تو لوگ کہیں گے تم تو کہتے تھے اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی، یہ جابر تو نبی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اب کیا کیا جائے، ترجمہ بدل دو۔
اب ترجمہ بدل دو، نہ کسی کے ذہن میں آئے نہ پکڑا کوئی جائے، مجھے بتاؤ مرزائیوں سے ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ہمارا جھگڑا، وہ آیت کا انکار نہیں کرتے، آیت کے مطلب کا انکار کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین مرزائی بھی کہتے ہیں، مگر خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں کرتے۔ شیعوں سے ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ قرآن مجید میں لفظ بنات ہے، کل ازواج کا و بنات کا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، بیٹیوں سے، اس کا مطلب ہے محمد عربی کی صرف ایک بیٹی نہیں، بیٹیاں ہیں، تبھی تو رب کہتا ہے بیٹیوں سے کہہ دے۔ شیعہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے لفظ بنات ہے مگر ترجمہ ایک بیٹی ہے، زیادہ نہیں۔ ہمارا اور شیعہ کا جھگڑا ترجمے پر، ہمارا اور مرزائیوں کا جھگڑا ترجمے پر، ہمارا اور وہابیوں کا جھگڑا ترجمے پر۔ اور جب ترجمہ ہی اصل جھگڑے کی بنیاد ہے تو عربی سناتا کیوں نہیں ہمیں؟ ہمیں وہ لفظ بتا جو محمد عربی کے لفظ ہیں، محمد کے صحابہ کے لفظ ہیں، ہمیں اپنے ترجمے نہ سنا۔ ہمارے لوگوں کو اپنے ترجمے سنائے جاتے ہیں جو بدل بدل کے رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارا بندہ اسی کی بات کو مانتا چلا جاتا ہے۔ ان فتنوں کے ذریعے ثابت یہ کیا جاتا ہے، دیکھو یہ اللہ کے ولی بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ گستاخ ہیں۔ ہاتھ میں پکڑتا ہے داتا صاحب کی کتاب اور کہتا ہے اس کتاب میں 5000 گستاخیاں ہیں، اللہ کی قسم ایک گستاخی ثابت کر، ہم کتاب کو آگ لگا دیں گے۔ مگر ثابت تو کر، ثابت تو کر، اپنے حجرے میں بیٹھ کر باتیں کر، وہاں سے باہر آ، ہم سے ثابت تو کر۔ سادہ مسلمانوں کے سامنے جو مرضی رکھ دو، بیچارے مانتے چلے جاتے ہیں۔ اس دور کے فتنوں سے اپنا دین بچانا ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، ایک جملہ کہوں گا، مان لینا محمد عربی سے نسبت رکھنے والی ہر شے قابل احترام ہے، حضور کا ہر صحابی لائق احترام ہے، حضور کی اہل بیت کا ہر فرد لائق صد احترام ہے۔ ہم نہ تو اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی کریں گے نہ گوارا کریں گے، ہم حضور کے کسی صحابی کے خلاف نہ کوئی بات گوارا کریں گے نہ کریں گے، ہم حضور کے امت کے اولیاء کی عظمتوں کے خلاف نہ کوئی بات گوارا کریں گے نہ خود کریں گے۔ ہم اللہ کے رسول سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی عزت کے پہرے دار بن کے کھڑے ہوں گے۔ ہم ناموس رسالت کے بھی پہرے دار ہیں، اولیاء کرام کی عظمتوں کے بھی پہرے دار ہیں۔ ثابت کرنا ہے تو کلیجہ لے کے آ، کتابیں صحیح دکھا، پھر آ کے ہمیں بتا۔ مولا نے اپنے فقیر ایسے پیدا کر رکھے ہیں جنہوں نے کتابیں چاٹ کے رکھی ہوئی ہیں، اللہ کے فضل سے یاد کر کے رکھی ہوئی ہیں، ایک ایک لفظ پر پینگے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کلیاں اور بستر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے نہیں چھوڑیں گے، ایسے کچے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس آخری زمانے کے ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، محمد عربی کی ہر نسبت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔